قرآن 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 کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شان نزول میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف ملا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پاک اور حدیث طیبہ کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص جمعۃ المبارک کو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، اور ان 100 حاجتوں میں سے 30 حاجتیں اس کی دنیا کی پوری فرماتا ہے اور 70 حاجتیں اس کی آخرت کی پوری فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے سلسلے کا موضوع بہت اہم ہے اور اس کا تعلق بھی ایک عقیدے سے ہے۔ عقیدہ ختم نبوت۔ ایک مسلمان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، آپ کے ختم نبوت سے متعلق اس کے کیا نظریات ہونے چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں عقیدہ ختم نبوت کو کس کس انداز سے بیان کیا گیا ہے اور کن کن آیات مبارکہ سے عقیدہ ختم نبوت کا ثبوت ہوتا ہے، اس عقیدے کی کیا اہمیت ہے، اس عقیدے کے بارے میں قرآن، حدیث پاک، اجماع امت کس طریقے سے اس کو ہر دور کے اندر علماء کرام نے قرآن حدیث کی روشنی میں کیسے واضح کیا، اور کس طریقے سے آج بھی الحمدللہ مسلمانوں کے بچے کے دلوں میں عقیدہ ختم نبوت راسخ ہے اور راسخ ہونا چاہیے۔ اس کی تعلیم عام بھی ہونی چاہیے اور اسی پر ہی ہمیں استقامت کے ساتھ رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ہی ہمیں جینا نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ہمیں موت نصیب فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت سے متعلق بہت سی آیات مبارکہ ہیں۔ سب سے پہلے یہ عقیدہ کیا ہے، تمہیدی ایک گفتگو یا آسان فہم الفاظ کے اندر عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں، ہم پہلے وہ سماعت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نور کی تخلیق کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، ان سے اللہ رب العالمین نے ایک میثاق اور وعدہ لیا کہ میں تمہیں نبوت اور حکمت عطا فرماؤں گا اور تمہارے بعد وہ رسول آئیں گے، ان کی تصدیق کرنا، ان پر ایمان اور ان کی نصرت، یہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ایک میثاق، ایک وعدہ لیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت کے اعتبار سے، دنیا میں تشریف آوری کے اعتبار سے وہ سب سے آخر میں ہیں اور آپ آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا،
یعنی کسی کو نبوت اب نہیں ملے گی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام آپ دنیا میں تشریف لائیں گے، قرب قیامت آپ کا آسمانوں سے نیچے نزول ہوگا، لیکن آپ علیہ السلام وہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی آپ دنیا میں نبی بن کر تشریف لا چکے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی یا جس کو نبوت ملے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ ایسا قطعی ہے، ایسا یقینی ہے، قرآن سے، حدیث سے، اجماع امت سے، اور ایسا قطعیت یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین کو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، اللہ رب العالمین کو الہ ماننا، خدا ماننا، معبود ماننا، اور رب کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے، اللہ ہی واحد ہے، یکتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو جیسا ایک ماننا، جیسا یہ عقیدہ یقینی اور قطعی ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ماننا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یہ عقیدہ اتنی ہی قطعیت کے ساتھ قرآن مجید، فرقان حمید، احادیث طیبہ اور اجماع امت سے یہ عقیدہ ثابت ہے۔ اس عقیدے کے بارے میں اگر کسی کے ذہن میں شک کوئی آ جائے، اس عقیدے کے بارے میں کوئی کسی اور کو معاذ اللہ نبی مانے یا نبی ہونے کا دعویٰ کرے، وہ چاہے کسی اعتبار سے امتی نبی ہونے کے اعتبار سے کر لے، وہ چاہے محدث نبی ہونے کے اعتبار سے کر لے، وہ چاہے کسی اور اعتبار سے اس کو نبی قرار دے دے، نہ کوئی نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے، نہ کوئی نبی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، وہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے ختم نبوت یعنی نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے، اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ یہ عقیدہ صحابہ کا، یہ عقیدہ تابعین کا، یہ عقیدہ آج 1400 سال گزرے ہوئے تمام بزرگوں کا، اور ہر دور کے اندر وہ اس عقیدے کے تحفظ کے لیے کس کس طرح کی قربانیاں دیتے رہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے وصال ظاہری فرمایا تو آپ کے بعد ہی مسلمہ کذاب کا ایک فتنہ اٹھا، جسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سرکوبی کی، اور ان کا ایسا جو ہے وہ قلع کما کیا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کتنا اہم ہے، جس پر ہزاروں جانیں انہوں نے قربان کر دیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ختم نبوت کے معاملے پر کوئی کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کیا۔ آج ہمیں بھی یہی باتیں خود بھی سیکھنی ہیں، اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنی قوم کو، اپنے ملک میں رہنے والے، بلکہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بسنے والے ہیں، رہنے والے ہیں، ان کو یہ آگاہی دینا، ان کو یہ تعلیم سکھانا، ان کو یہ عقیدے کی حساسیت بتانا، یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ خاتم النبیین کا یہی وہ صراحت کے ساتھ یہاں وہ عقیدہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ سب نبیوں کے آخر میں ہیں۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام پر اللہ نے نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم فرما دیا۔ اس آیت مبارکہ کے ایک پس منظر بھی ہے۔ یہ آیت مبارکہ یہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مطلقہ یعنی طلاق یافتہ سے جب آپ نے نکاح کیا تو اس وقت یہ ایک شور ہوا کہ آپ نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا، اور زینب جو ہے وہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، ان کی اہلیہ،
اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا فرمایا تھا، تو وہ لوگ شور کرنے لگے کہ اپنے ہی بیٹے کی بیوی سے اگرچہ طلاق ہو گئی ہو، جیسے عام روٹین وائز یا اصول کے مطابق سسر نکاح نہیں کرتا، اور اسلام میں بھی یہی حکم ہے، تو یہاں ایک شور مچا دیا کفار نے، منافقین نے شور مچا دیا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے جو معاملات ہیں وہ باذن اللہ تعالی اللہ کا حکم جہاں ہوتا آپ یہ معاملہ فرماتے۔ تو یہاں پہ یہ آیت مبارکہ کے اندر ان کا رد بیان ہوا، اور وہ رد یہ ہوا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے والد ہی نہیں ہیں، یعنی آپ کسی کے حقیقی والد نہیں ہیں۔ آپ کے جو بیٹے تھے قاسم، عبداللہ، یہ آپ کے بیٹے یہ بچپن میں ہی وصال فرما گئے تھے۔ آپ کے کوئی بھی شہزادے یعنی ان میں سے کوئی اس عمر تک نہیں پہنچے کہ وہ آگے ان پر مرد کا اطلاق آئے، ان کی آگے شادیاں ہوں یا نکاح ہوں، ایسے کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوا، تو وہ بچپن میں ہی ان کا وصال ہو گیا۔ تو قرآن نے بیان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، تو جب کسی کے والد نہیں ہیں تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی والد وہ نہیں ہیں، یعنی آپ حقیقی ان کے والد نہیں تھے، آپ نے ان کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ اب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی تو آپ نے اس جدائی کے بعد حضرت سیدہ زینب سے آپ نے نکاح فرما دیا، تو لوگوں نے یوں ہی شور کیا کہ یہ زید جو ہیں وہ آپ کے بیٹے تھے اور انہی کی ہی طلاق یافتہ سے آپ نے نکاح کر لیا، تو یہ کیسے ہوا؟ تو یہ ان کے رد میں یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کسی کے جو ہے وہ باپ نہیں ہیں، یعنی حقیقت کے اعتبار سے حقیقی آپ کسی کے والد یوں نہیں ہیں، بلکہ کیا ہیں وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ نبیوں کے آخری ہیں، آپ پر اللہ نے نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم فرما دیا۔ تو یہ آیت مبارکہ میں بتایا گیا کہ وہ کسی کے والد نہیں ہیں، حقیقی والد نہیں ہیں، جسمانی طور پر کسی کے وہ والد نہیں ہیں، البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ روحانی جو ہے وہ امت کے والد کہلاتے ہیں، اور آپ کی ازواج وہ امہات المومنین کہلاتی ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اس چیز کو جو ہے وہ بیان کیا اور اس کا رد کر دیا گیا کہ وہ تو مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لہذا اس کا جھوٹا یہ شور مچانا اور اس وجہ سے ان پر اعتراض کرنا یہ بالکل غلط ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آگے جو کلمات ہیں وخاتم النبیین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے آخر میں ہیں، سب سے آخری نبی ہیں، تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ختم نبوت کو بیان کیا گیا، یعنی اس سے پتہ چلا کہ اب بعد میں کوئی نبی نہیں، آپ جب آخری نبی ہیں، اگر کوئی معاذ اللہ یہ مانے کہ آپ کے بعد بھی کسی کو نبوت مل سکتی ہے، آپ کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، تو پھر آپ آخری نبی نہیں کہلائیں گے، پھر آخری وہ کہلائے گا جو بعد میں آئے گا۔ تو اس کا مطلب قرآن مجید فرقان حمید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہہ رہے ہیں، اور آپ کوئی کسی اور کو مانے گا تو پھر وہ ختم نبوت یعنی اس عقیدے کے اندر یہاں پر جو ہے وہ واضح فرق آئے گا اور قرآن کے مخالف یہ بات آئے گی۔ تو اس لیے ہمارا یہ ایمان، عقیدہ، یقین کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی جدید نبوت لے کر نہیں آئے گا۔ اب وہ کسی طرح بھی نبی ہونے کا معاذ اللہ دعویٰ کرے تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اس کو جھٹلائیں اور ہرگز کہ اس فتنے کے اندر کسی کو مبتلا نہ ہونے دیں۔ ایک اور آیت مبارکہ یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات مبارکہ، ایک نہیں
کئی آیات مبارکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں، کئی آیات مبارکہ۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی احادیث طیبہ، علماء نے ان کی تعداد کو لکھا تو 200 سے زائد حدیثیں ایسی ہیں، جی ہاں 200 سے زائد حدیثیں، اور حدیثیں بھی ایسی کہ جو تواتر کی حد تک پہنچی ہوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت پر جو ہے وہ دلالت کرتی ہیں، اور اس پر دلیل ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام وہ آئیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی نبی بن کر دنیا میں آپ تشریف لائے، اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، آپ دنیا میں آئے، لیکن پھر اللہ کے حکم سے آسمانوں پر جو ہے وہ آپ کو اٹھا لیا گیا، قرب قیامت آپ نزول فرمائیں گے، لیکن نبی ہونے کے باوجود آپ شریعت کون سی؟ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبلغ ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ہی آپ پیغام آگے پہنچائیں گے اور اسی کی تبلیغ کریں گے، اور یہ کرتے کرتے بالآخر مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندر دفن کیا جائے گا۔ یعنی آپ کا بھی مزار مدینے کے اس خاص خطے، خاص اس جگہ میں، اور خاص اس حجرہ مبارک، حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں آپ علیہ السلام کی تدفین ہوگی۔ یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے دین کے مبلغ، لیکن یہ چونکہ پہلے دنیا میں آ چکے تھے، بعثت کے اعتبار سے پہلے ہی نبی بن کے دنیا میں تشریف لا چکے تھے، تو اس وجہ سے یہ اعتراض نہیں اٹھایا جا سکتا کہ جب وہ آ سکتے ہیں تو کوئی اور بھی، کوئی نیا نبی نہیں ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ حضور علیہ السلام کی حدیثیں ہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو ایسی روایات میں بیان فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا کہ نبیوں جیسی گفتگو کرتے ہیں، نبی نہیں ہیں، نبیوں جیسا کلام کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ تو یہ چیزیں بیان کی، لیکن یہ بھی ان دلائل میں کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، یہ ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے رہے۔ تو آئیے مزید ایک اور آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا۔ یہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے۔ اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے دین کو کامل ہونا یہ بیان کر دیا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب آپ پر پورا کا پورا دین کامل ہو گیا تو آپ آخری نبی ہیں، اب اور کوئی نبی جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ وہ کیسے؟ کیونکہ آپ کے بعد اگر کسی اور نبی کا آنا ممکن ہوتا، اور یہ اسی وقت ہوتا جب دین کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو، اس کی وضاحت اور بیان کے لیے پھر ایک نیا نبی آئے۔ پہلے انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن آپ پر ختم نبوت ہوا، آپ پر نبوت کا سلسلہ اللہ نے ختم فرمایا۔ تو یہ آیت مبارکہ جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے، اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، پورا کر دیا، تمام کر دیا۔ تو اب اگر دین کے اندر کوئی کمی ہوتی تو نئے نبی کی حاجت اور ضرورت ہوتی۔ دین کامل ہے، تو یہ پوری کی پوری آیت مبارکہ بھی اس چیز کو جو ہے وہ واضح طور پر جو ہے وہ بیان فرما رہی ہے کہ جب آپ کا دین کامل اور تمام ہوا اور نامکمل ہونا وہ ممکن نہ رہا، تو آپ کے بعد کسی نبی کا آنا بھی پھر ممکن وہ نہ رہا۔ اچھا، ایک اور آیت مبارکہ آگے بڑھیے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے،
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اور اے رسول ہم نے آپ کو دنیا کے تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا یعنی جنت کی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا یعنی دوزخ سے ڈرانے والا، بشیر خوشخبریاں دینے والا، نذیر ڈرانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے۔ یہ دلیل بھی، یہ آیت مبارکہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کی وہ دلیل ہے۔ وہ کس طرح؟ یعنی اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے آپ رسول ہیں۔ اگر بعد میں کسی اور کے لیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی اور کے لیے کسی اور کو ماننا یا کسی اور کا آنا اگر کوئی ممکن سمجھے تو اس کا مطلب بعض کے لیے وہ رسول ہوئے اور بعض کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہوئے۔ قرآن فرما رہا ہے کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے آپ رسول ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت پر جو ہے وہ دلیل ہے۔ اچھا، اسی طرح دوسری آیت مبارکہ بڑی مشہور آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت۔ اب کوئی آدمی معاذ اللہ اگر یہ عقیدہ رکھے یا اپنائے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا تو اس کا مطلب بعض کے لیے وہ رحمت اور بعض کے لیے نبی پاک رحمت، حالانکہ نبی پاک کو تو اللہ نے تمام عالمین کے لیے رحمت جو ہے وہ بنا کر بھیج دیا ہے۔ تو یہی جو ماقبل آیت مبارکہ پر تقریر کی وہی اسی پر کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے۔ اس طریقے سے اور بھی قرآن پاک میں آیت مبارکہ ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قرآن پاک میں یہ بھی بیان فرمایا آپ تمام عالمین کے لیے ڈرانے والے ہیں۔ آپ پر قرآن جو نازل ہوا ہے وہ کس لیے؟ تاکہ آپ عالمین کے لیے نذیر ہیں، آپ عالمین کو ڈرانے والے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام پر ختم نبوت کا سلسلہ یعنی اللہ نے ختم فرمایا، آپ خاتم النبیین جو ہے وہ آپ ٹھہرے۔ اچھا، ایک اور آیت مبارکہ تھوڑا سا آپ اس کا بھی استدلال دیکھیے۔ قرآن فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ یہ آیت مبارکہ بیسک صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان کو بیان کیا ہے کہ صحابہ میں سے دو قسمیں، جو فتح مکہ سے بعد مسلمان ہوئے اور ایک وہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے وہ درجے میں زیادہ ہیں، وہ فضیلت میں زیادہ ہیں۔ اب ذرا بات یہاں پہ یہ سمجھے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کو فضیلت دی گئی وہ اصحاب رسول، اصحاب رسول میں سے ان کو زیادہ فضیلت ملی جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو، یہ سب سے زیادہ فضیلت یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان اصحاب رسول کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ اچھا، اب کوئی معاذ اللہ آخری نبی کوئی مانے یا نبی آنا ہوتا تو نبی غیر نبی سے فضیلت والا ہوتا ہے، یہ یاد رکھے۔ نبی غیر نبی سے نبی کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہاں قرآن اصحاب رسول کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے، تو اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو پھر یہ آپس میں ٹکراؤ لازم آتا کہ اصحاب رسول اس نئے نبی سے افضل کیوں؟ تو اس آیت سے یوں استدلال نکلتا ہے کہ پتہ چلا کہ اور کوئی نبی آئے گا ہی نہیں، تبھی امت میں سے اصحاب رسول کو فضیلت عطا کر دی گئی کہ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو امتی ہیں ان میں سے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں ان کو یہ فضیلت اور درجہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے۔ تو میں چند کے ناظرین کئی آیات ایسی ہیں ان میں غور کریں تو ان سے بھی نبی پاک علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے پر جو ہے وہ دلیلیں ملتی ہیں، لیکن بطور خاص جو آیت سورہ احزاب میں موجود ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت پر جو ہے وہ بہت واضح اور بین اور قطعی جو ہے وہ دلیل ہے۔
الحمدللہ مسلمان اس عقیدے کو جو ہے وہ بڑی حساسیت کے ساتھ سمجھتے ہیں، اور یہ سپٹمبر کا چونکہ مہینہ ہے تو بطور خاص پھر اس طرح کے موضوعات کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے تاکہ یہ عقیدہ ہمارے یہاں راسخ ہو جائے۔ ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کی بھی آئین اور شک میں یہ چیز کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خاتم النبیین ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو جو خاتم النبیین نہ مانے، جو آپ کے بعد کسی نبی کے آنے کے بارے میں کہے، اس کو مانے یا اس پر ایمان لائے یا اس عقیدے میں شک بھی کرے، تو اس کو بھی جو ہے وہ علماء نے واضح لکھا ہے کہ وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یعنی یہ ایسا عقیدہ پکا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، کوئی اگر یہ بھی کہے کہ میں نبی پاک علیہ السلام کو خاتم النبیین مانتا ہوں لیکن کسی اور کو بھی نبی مانتا ہوں، تو یہ کسی اور کا ماننا ہی اس کا کہ نبی پاک علیہ السلام کو وہ اس کا مطلب خاتم النبیین نہیں مانتا۔ تو اس لیے کسی کی ایسی باتوں میں، ایسے چکر میں وہ مت آنا چاہیے۔ مسلمان کا ایک عقیدہ ہے، وہ پختگی کے ساتھ، وہ یقینی کیفیات کے ساتھ اس کے دل کے اندر ایسا راسخ ہونا چاہیے، آنے والی نسلوں میں ایسا راسخ جو ہے وہ اس عقیدے کو رکھنا چاہیے کہ اسکول کی تعلیم ہو، مدارس کی تعلیم ہو، مسجد کے محراب و منبر کی آواز ہو، یا کسی چینل کے ذریعے آواز ہو، آواز نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت، آپ کے خاتم النبیین ہونے کی آواز کو جو ہے وہ بلند رکھنا چاہیے۔ علماء کی ذمہ داریاں ہیں کہ ان عقیدے کو ہمیشہ جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر ایسے راسخ کریں، ان عقائد کو بتائیں تاکہ کسی طرح بھی امت کے اندر کوئی اس عقیدے کے حوالے سے وہ نرمی پیدا نہ ہو۔ 200 سے زائد ایسی احادیثیں موجود ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت پر جو ہے وہ دلیل ہے۔ تو ایک روایت میں عرض کروں کہ حضور السلام نے فرمایا قیامت تک جو ہے وہ 30 کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، 30 کذاب جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ہی غیب کی خبریں ارشاد فرما دی کہ قیامت تک یہ دعوے کریں گے، اور ایسا ہوتا ہوا ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ظاہری پردہ فرمایا تو یہ فتنہ مسلمہ کذاب کا اٹھوا۔ اچھا، چند ہی آگے ہمارا ابھی واقعہ کربلا ہوا۔ واقعہ کربلا کے بعد ایک شخص تھا مختار ثقفی، تو وہ بڑا بن گیا اہل بیت سے محبت کرنے والا۔ اس نے جب یہ نعرہ بلند کیا اہل بیت سے محبت کا، تو لوگ بھی اس کے ساتھ ہو گئے، اور اس نے یزیدیوں سے بدلہ لیا، ایک ایک کو مارا اور بدلہ لیتا رہا۔ ان کے ساتھ اسی طریقے کا جو ہے وہ سلوک کیا جو انہوں نے معاذ اللہ اہل بیت اطہار کے گھرانے کے ساتھ کیا تھا، تو ان کو اسی طرح مارا گیا، سولی پہ چڑھایا گیا۔ لیکن جب اس نے دیکھا میرے ارد گرد بڑے میرے ماننے والے، میرے ارد گرد بہت سے لوگ جمع ہو چکے ہیں، تو اس نے بھی کیا کیا، معاذ اللہ نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ میں اب خود نبی ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہوں، میرے تو ماننے والے بہت ہیں۔ لیکن اس وقت کے لوگوں نے بھی پھر اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ حضور کی یہ بات آپ نے پہلے ہی فرما دی کہ 30 ہوں گے جھوٹے یہ دعویٰ کریں گے۔ تو مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان عقیدوں کو بیان کرتے رہیں، مسلمانوں کے ایمان کو بچاتے رہیں۔ اللہ رب العالمین میرے آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی ہم سب کو نصیب فرمائے، ختم نبوت کسی عقیدے پر جینا مرنا ہمیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن